أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود صدق اللہ العظیم۔ محترم مشاہدین اعظام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، پہلے عشرے کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اسی عشرے میں 9 ذی الحجہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اسپیشل فضیلت آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ عرفے کا دن عشرہ ذو الحجہ میں تو ہے لیکن اس کی اور زیادہ فضیلتیں ہیں۔ چنانچہ مفسرین اکرام نے قرآن کریم کی اس آیت کا یوں ترجمہ فرمایا اور اس کا مطلب یہ ارشاد فرمایا جو تلاوت کی گئی آپ کے سامنے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے ان آسمانوں کی جو بروج والے ہیں۔ برج والے آسمانوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا، یوم موعود کی قسم، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، یہاں پر یوم چھپا ہوا ہے، وَيَوْمَ شَاهِدٍ وَيَوْمَ مَشْهُودٍ، جس طریقے سے وَيَوْمِ موعود ہے۔ یہ شاہد کون سا دن ہے، مشہود کون سا دن ہے؟ علماء اکرام نے اور مفسرین اکرام نے یوں ارشاد فرمایا کہ شاہدن یہ عرفے کا دن ہے، مشہود یہ جمعے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں اس بات پر کہ یوم عرفے کا دن، یوم عرفہ اتنا زیادہ معزز ترین اور اتنا بڑا معظم ترین دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم اٹھا رہے ہیں قرآن کریم میں، کہ گواہی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن کی بڑی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یوم عرفہ کے متعلق کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیجئے عن یوم عرفہ۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم عرفہ، سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم یوم عرفہ تکفر سنۃ الماضی والباقی، کہ جو شخص عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عرفے کے دن روزہ رکھنے والے شخص کے پچھلے سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور آئندہ سالوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ پچھلا 1 سال اور آئندہ 1 سال، سنۃ الماضی والباقی، ماضی پچھلا سال، باقی آئندہ سال، 2 سالوں کے گناہ اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیتے ہیں اس شخص کے نام اعمال سے جو عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پچھلے سال کے گناہ معاف ہوں وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پچھلے سال جو ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں وہ رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں، فرشتے اس پر گواہ ہیں، وہ اس کو معاف کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن آئندہ سال کے گناہ کیسے معاف کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بہا احادیث اور واقعات اس بات پر موجود ہے اور گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جو حضرات، جو صحابہ کرام بدر میں شریک ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے صحابیوں کو اور بدری صحابیوں کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اگر وہ لوگ ابھی زندہ بھی ہے، یعنی اس زمانے میں زندہ بھی ہے، تو وہ جو چاہے کرے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آزادی قرار دے دی،
انہیں آزاد کر دیا، وہ جو چاہے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور جنت کا سرٹیفکیٹ انہیں دے دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ فرما دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جو گناہ انسان سے ہو چکے ہیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی مکمل دسترس رکھتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں کہ آئندہ سال کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرات قسطنطنیہ کی جنگ میں، غزوے میں شریک ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اب ایسا تو نہیں تھا کہ قسطنطنیہ کا جو غزوہ ہوا ہے اس میں لوگ اس میں شریک ہونے کے بعد سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے، دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا اب صحابی کہ ان کی مغفرت ہو جا رہی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح بھی دی۔ اللہ کے رسول کو اس بات کا علم تھا، فتح ہونے کے باوجود وہ لوگ زندہ باقی رہے، ایک کئی عرصے تک بعض صحابہ اس کے بعد زندہ رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے ہی سے پیشن گوئی دے دی تھی اور اس بات کا تمغہ اور سرٹیفکیٹ انہیں دے دیا تھا کہ وہ پاک اور صاف ہے۔ تو اس بات کو میں واضح کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، سنت الماضی والباقی تکفر سنت الماضی والباقی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سال کے بھی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی کہ آئندہ سال کے، تو اس بات کی واضح دلائل آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ محترم ناظرین اکرام، یوم عرفہ، عرفے کا دن بہت زیادہ معزز ترین، بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ مکرم اور معزز اور محترم دن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے سال میں سب سے زیادہ رحمتوں کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عرفے کے دن ہوتا ہے۔ کتنا معزز ترین دن ہے کہ سب سے زیادہ رحمتوں کا نزول پورے سال کے 365 دنوں میں عرفے کے دن رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ طبرانی شریف کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ عرفے ہی کا وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، بری فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے لیے وہ ایک دن ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 9 ذی الحجہ ہے، عرفے کا دن ہے۔ عرفے کے دن کے متعلق ایک اور بات واقعے کے طور پہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی گلی سے گزر رہے تھے، وہاں پر آپ نے دیکھا شیطان کو کہ وہ بڑی تیزی سے دوڑ گیا۔ جب کبھی وہ حضرت عمر فاروق کو کسی گلی سے آتے ہوئے دیکھتا وہ دوڑ جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گلی میں آئے تو شیطان دیکھا اور بڑے لاغر قسم کا تھا، بہت ہی زیادہ کمزوری کی حالت میں وہ گزر رہا تھا۔ تو آپ نے غور سے دیکھا وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے، گرتے پڑتے ہوئے وہ کسی کے پاس گیا۔ آپ کھڑے ہو کر مناظرہ دیکھ رہے تھے، کسی صحابی سے اس کی بات ہو رہی تھی۔ تو صحابی رسول نے اس شخص کو انسانی شکل میں دیکھ کر کچھ سوال کیے کہ بھئی آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے شیطان، میں نے تو تمہاری بڑی تعریف اس بات پر سنی کہ تم کھاتے پیتے اور بڑے مست رہتے ہو، لوگوں کو بھٹکاتے ہو، تمہاری حالت تو بڑی کمزور ہے اور تم بہت زیادہ کمزور اور لاغر ہو چکے ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس شیطان نے کہا کہ آج عرفے کا دن ہے، میں نے بڑی فکر لیا ہوا ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمتوں کا نزول آج ہوتا ہے کہ سال بھر کی محنتوں پہ میری پانی پھر جاتا ہے، اور جو میں نے زندگی بھر لوگوں کو گناہ کر کر انہیں جہنم کا ایندھن بنایا تھا، یہ آج کا دن ہے کم بخت۔ شیطان کے الفاظ کے مطابق وہ عرفے کے دن کو بڑا ناپسند کرتا ہے، شیطان ہے، کیونکہ اس کی زندگی بھر کی محنتوں پر پانی پھر رہا ہوتا ہے، لوگ جہنم سے آزادی اور خلاصی پا رہے ہوتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں روزے رکھ رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، بقر عید کی تیاری کر رہے ہیں، اور عرفے کا دن تو صبح فجر سے لے کر شام تک عرفے کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہیں، دو رہے ہیں اور خوب اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ وہ آج ہی کا دن ہے کہ میری زندگی بھر کی محنتوں پر پانی پھر رہا ہے، یہ میری محنتوں پر پانی پھر رہا ہے، اس وجہ سے مجھے ایک فکر لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے میں کمزور پڑ گیا۔ تو عرفے کا دن ہی ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں سب سے زیادہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ عرفے کے دن کی اور کیا فضیلتیں ہیں اور پھر بقر عید کے دن کی کیا فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625۔